میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ اب بڑے عرصے سے سنا کرتے تھے کہ کالا باغ ڈیم بننا ہے، کالا باغ ڈیم بننا ہے، بنے گا کہ نہیں بنے گا، آگے ہوگا پیچھے ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ تو 2005 میں میرا دوست کاشف نون میاں والی میں سروس میں تھا، تو مجھے ایک دن کہنے لگا کہ آئیں آپ کو وہ نا کالا باغ ڈیم دکھا کے لاتا ہوں۔ چنانچہ میں میاں والی پہنچ گیا، سردیاں سی تھیں، تو میرا خیال ہے 2005 کے آخر کے دن تھے، تو میں وہاں میاں والی پہنچ گیا۔ ہم گاڑی میں نکلے اور ایک سڑک پہ جس پہ کوئی ٹریفک نہیں تھی، کیونکہ وہ کاشف نے مجھے بتایا کہ یہ سڑک بنی ہی کالا باغ ڈیم تک جانے کے لیے تھی اگر یہاں پہ کام ہوتا۔ تو وہاں ہم پہنچے تو ایک کچھ گھروں کے سامنے سے گزرے ہم، یہ آپ تصویر دیکھ لیجئے، ان کے بڑے جو دروازے ہیں وہ بند ہیں، اور کاشف نے کہا کہ جی یہ آفیسرز کالونی تھی، یہاں پہ افسران نے رہنا تھا، شادی شدہ افسروں نے، اور اس قسم کے گھر تھے کہ وہ دو بیڈ روم یا 3 بیڈ روم کے تھے۔ اور اس سے جو آگے ہم آئے تو ایک ویرانہ بالکل کمرے بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، اس میں سے ہم ہوتے ہوئے ہم سیدھے دریا کی طرف کو نکل گئے۔ اچھا میں بتا دوں کہ جب ہم یہاں داخل ہوئے اس ویرانے میں، تو ایک باؤنڈری وال کے اندر ایک کمرہ تھا جس میں سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں مردوں کی بات چیت کرنے کی۔ تو کاشف کے ڈرائیور نے کہا کہ یہ نا چوکی داروں کا کمرہ ہے، اور ہمارا خیال تھا کہ ہمیں روک لیا جائے گا اور کہ کیمرے کی اجازت نہیں ہے جی۔ تو اس زمانے میں تو سیل فون بھی ابھی ایسے نہیں ایجاد ہوئے تھے جن سے آپ فوٹوگرافی کرتے، لیکن بہرحال ہمارے یہاں تو وہ ایک پوری قوم ایک پیرانویا میں جکڑی ہوئی ہے کہ انہیں تصویر نہیں کھینچنی، تصویر کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال نکلا اندر سے کوئی نہیں، تو ہم سیدھے دریا کی طرف چلے گئے۔ دریا پہ پہنچے تو وہاں پہ یہ مشینری، ایک تو مجھے بڑا شوق ہے پرانی مشینری وغیرہ دیکھنے کا، اور میں یہ پرانی کشتیاں جو کہ کہیں ابینڈن ہوئی ہیں اور پرانے ٹرک، پرانے ایکسکویٹرز، یہ میں جا کے ایکسپلور کرتا رہا ہوں ساری زندگی۔ تو وہاں یہ ایک مشینری پڑی ہوئی تھی، اور جو کہ وہ اوپر اگر آپ غور کریں تو 8 پہیوں والی 2 ٹرالیوں کے ساتھ تار سے ٹنگی ہوئی ہے، اور وہ تار اگر آپ دیکھیں تو وہ سیدھی جا رہی ہے، وہ جو 2 ٹانگ والے پائلون ہیں ان کے بیچ میں سے یہ ٹرالی گزرتی تھی، اور یہ دریا کے آر پار، کیونکہ دریا کے پار بالکل اسی طرح کی ارینجمنٹ تھی، یہ کھمبے بھی 2 پائلون بھی اس طرح کا تھا، اور اس کی لینڈنگ پلیٹ فارم بھی بنی ہوئی تھی جیسی پلیٹ فارم آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کا جو انجن تھا، اس کو چلانے کے لیے جو انجن تھا، وہ برٹش لی لینڈ کمپنی جو ہے، جو کسی زمانے میں بڑے مشہور ٹرک ہوا کرتے تھے ہمارے یہاں، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھے ہیں، لیکن کاشف نے نہیں دیکھے ہوئے تھے کیونکہ کاشف مجھ سے عمر میں کافی چھوٹا ہے۔ تو وہ پھینی شکل کے لی لینڈ کے ٹرکس ہوا کرتے تھے، وہ میرا خیال ہے وہ 70s میں جنک ہو گئے، اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھے۔ تو یہ ارینجمنٹ تھی، اور اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں کاشف اور اس کا ڈرائیور کے سامنے جو ایک سلور رنگ کا ڈبہ کھڑا ہے، چمکدار سے سلور رنگ کا ڈبہ ہے، یہ ڈبہ اس کے اوپر کنڈے تھے، اور یہ جو مشینری میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہے، اس کے نیچے جو چیسز ہے، یہ ذرا آپ اس پہ پھر دیکھ لیں، نیچے جو چیسز ہے وہاں پہ بھی ہکس تھیں، یہ چلا کے وہاں لے جایا جاتا تھا، اور پھر وہ جو ڈبہ ہے وہ اس کے ساتھ ہک کر لیا جاتا تھا، اور اس میں کچھ لوگ بیٹھ سکتے تھے۔ اور یہ نہیں تھی کہ جناب یہ کوئی سواریاں ڈھونے والی ارینجمنٹ تھی، یہ وہ جو انجینئر، جیولوجسٹ، کیمسٹ اور مکینکس اور جو سارے لوگ یہاں کام کر رہے تھے، جب کبھی کالا باغ ڈیم اگر بننا شروع ہوتا تو لوگوں نے آنا جانا ہوتا تو وہ اس میں جایا کرتے، یہ عام سواریوں کے لیے نہیں تھا۔ اور اس کے پیچھے یہ جو کیبل آ رہی تھی، جس کیبل سٹیل وائر روپ پہ یہ پورا جو ٹرالی ہے وہ ٹنگی ہوتی تھی،
وہ پیچھے آتی تھی تو ایک کھڈے میں ونچ لگی ہوئی تھی جس کے اوپر وہ تار یہ سٹیل وائر روپ چلتی تھی، اور وہ یہ جو ونچ تھی اس کے ایکسل کے اوپر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بٹر فیلڈز کا پلیٹ، یہ اس کے اوپر لگی ہوئی تھی بٹر فیلڈز کی۔ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ساری چیز سوائے تھوڑی سی گرد جو پڑی ہوئی تھی اس کی علاوہ ہر چیز بڑی پرم اور صاف ستھری اور نئی نکور لگتی تھی، لیکن وہ کاشف کا ڈرائیور اس پہ چڑھ گیا، یہ جو ٹرالی ہے، اور اس نے لیلینڈ کے جو گیئر لیور تھا اس کو ہلانے جلانے کی کوشش کی، وہ جیم ہو چکا ہوا تھا، اور انجن میں بھی تھوڑا جہاں پہ اس کے انجیکٹرز تھے، ڈیزل انجن تھا، انجیکٹرز جہاں پہ تھے وہاں پہ کچھ زنگ تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ اگر انجیکٹرز کھول کے ان میں تیل ڈال دیا جائے اور یہ موبل آئل، انجن آئل، اور اس کو پھر چھوڑ دیا جائے کوئی ایک آدھ دن کے لیے، اور اس کے بعد بس نئی بیٹری فٹ کرنے کی دیر ہے، اور جو آئل سمپ کا تیل ہے وہ بدلی کرنے کی دیر ہے، آپ سٹارٹر کو دبائیں تو انجن چل پڑے گا، کیونکہ حالت اچھی لگ رہی تھی۔ اور لیکن ڈرائیور نے جب گیئر لیور ہلا کے دیکھا تو وہ تو جیم ہو چکا ہوا تھا، اور اسی طرح وہ جو ونچ تھی اس کے اوپر گریس لگی ہوئی تھی اس کی گراریوں پہ، لیکن وہ گریس کو جب چھیڑنے کی کوشش کی نا ہاتھ سے تو وہ بالکل پتھر بن چکی تھی۔ پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے کاشف کو بھی نہیں پتا تھا کہ کتنے سال پہلے یہ کالونی جو ہے بنا کے ابینڈن کر دی گئی، گوسٹ ٹاؤن بن گیا پورا۔ خیر وہ وہاں سے ہم نکلے اور ہم واپس پیچھے آئے جہاں پہ یہ بلڈنگز تھیں، وہاں پہ ایک اسی طرح یہ پیلے رنگ کی جو آپ کرین دیکھ رہے ہیں یہ کھڑی تھی، یہ بھی بالکل نئی نکور لگ رہی تھی، اور اس کے انجن پہ بھی بس صرف تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی تھی، لیکن پہیے اس کے جو ٹائر تھے وہ بالکل بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بلڈنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کے دروازے کے اوپر لکھا ہے کور باکس شیڈ، جب بھی کوئی اس قسم کا کام ہوتا ہے تو زمین سے کور نکالے جاتے ہیں، وہ ایک بورنگ مشین ہوتی ہے، اس کو زمین میں بور کیا جاتا ہے اور وہاں سے نیچے سے سوائل ایک سلنڈریکل شکل میں نکال کے اس کے کوئی ٹیسٹ ویسٹ کرنے ہوتے ہیں جیولوجسٹ اور کیمسٹ لوگوں نے، تو یہ کور نکالے ہوئے تھے۔ یہ جو بلڈنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل یعنی اس کی چھت بھی ایک جگہ سے گری ہوئی تھی اور تالے لگے ہوئے تھے کواڑوں کو، دروازوں کو، لیکن اگر آپ کھڑکیوں میں سے اندر جھانکیں تو اندر وہ بڑی کوئی شاندار لیبارٹری تھی، وہاں پہ وہ شیشے کے بیکر، شیشے کی پلیٹس، وہ ویئنگ مشینز جو کہ ہم جب کیمسٹری پڑھا کرتے تھے کالج میں تو وہ جو ڈبے میں بند ویئنگ سکیلز ہوتی تھیں جن سے کہ بہت فائن آپ پیمائش کر سکتے تھے وزن کی، اس قسم کی بے شمار اندر چیزیں پڑی تھیں۔ اور کاشف کی آبزرویشن تھی کہ یہ دیکھیں آپ یہاں پہ کچھ نہیں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں شاید کور سامپل پڑے ہوئے ہیں، مٹی کے سامپل نکال کے رکھے گئے ہوئے ہیں، تو کہنے لگا کہ یہاں کتنا کام ہوا ہوگا اور کہاں کہاں سے سامپل یہ نکال کے انہوں نے یہ یہاں پہ سٹور کیے، ان کے ٹیسٹ ہوئے، کتنا پیسہ لگا، اور اب بس پڑے ہیں، وہ پتہ نہیں اس کا ریکارڈ جو ان کے ٹیسٹ ہونے کا تھا وہ کہیں موجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ سامپل تھے۔ اس کے علاوہ ایک ساتھ میں وہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک تو شادی شدہ لوگوں کے اکاموڈیشن تھی، پھر سنگل لوگوں کی اکاموڈیشن تھی۔ شادی شدہ والی میں تو ہم گھس نہیں سکے، وہ تالے لگے پڑے تھے، یہاں ویرانہ تھا، یہاں دروازے ٹوٹے ہوئے تھے، کمروں میں کچھ ایسے تھوڑا بہت کچرا وچرا پڑا ہوا تھا، لیکن جو وارڈروب تھے، کپڑے ٹانگنے والی الماریاں جو تھیں، ان کے ساتھ میں ایوون آف برسلز کے شیشے تھے۔ جب ہمارا بچپن تھا تو جو بہترین آئینہ آیا کرتا تھا وہ بیلجیم سے آتا تھا، تو یہاں ابھی بھی بیلجیم کے شیشے لگے ہوئے تھے اور سوئچ وغیرہ ٹوٹے ہوئے تھے، برا حال تھا۔ شاید ہی کسی کمرے کا جو ہے حال اس قابل ہو کہ اس میں کوئی بندہ رہ سکے۔ جو غسل خانوں میں فٹنگز تھیں پورسلین کی، ان کے اوپر نشان کوئی نہیں تھا، لیکن کاشف کا اور میرا خیال تھا کہ یہ بھی امپورٹڈ ہی ہوگی۔
ہم یہاں ابھی گھوم ہی رہے تھے کہ وہ جو چوکیداروں کی جن کی ہم نے آوازیں سنی تھیں انہوں نے بھی ہماری کھٹر پٹر سن لی، ہماری گاڑی کی آواز سنی ہوگی، تو وہ آ گئے چیک کرنے کے لیے کیا ہے. تو ہم سے پوچھا، وہ شاید میں اکیلا ہوتا تو مجھے کہتے کیمرہ کانفسکیٹ کر لیتے میرا کیونکہ میں دشمن ملک کا جاسوس ہو جاتا نا فوراً. چونکہ کاشف سرکاری افسر تھا تو وہ پوچھا ہم سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہم نے بتایا کہ بھائی ہم تو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے. تو میں نے کہا یار یہ اتنے برے حالات کیوں ہیں؟ کہتا جی حالات اس کالونی کے ٹھیک ہی ہوتے تھے پہلے، پھر ایک بہت سال پہلے یہاں پہ فوج نے اور ملیشیا والوں نے قبضہ کر لیا اور یہاں پہ وہ کچھ عرصہ رہے تو بڑا ناس مار کے گئے. وہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ جو آپ رسوئی کی تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں ایک جگہ پہ ایک کوئی انڈین فلمی گانا لکھا ہوا تھا، لیکن اس میں مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر بنا دیا تھا. تو وہ میں نے کہا کہ یہ کسی پٹھان بچے کا کام ہے. تو ہماری فوج میں اور ملیشیا میں خاص کر کے جو ہیں وہ زیادہ تر پٹھان بچے ہیں، پٹھان لوگ ہیں. تو وہ کوئی شوقین مزاج تھا نا، تو اس نے تباہ آزمائی کے لیے کوئلے سے دیوار کے اوپر وہ گانے کے ایک دو شعر لکھے تھے، لیکن مذکر مؤنث الٹا کر دیا تھا. تو جو چوکیدار نے بتایا کہ جب فوج کے قبضے میں رہا تو یہاں پہ یہ حالات خراب ہوئے، دروازے وغیرہ ٹوٹ گئے. اور کہتا ہے جی وہ ان کے افسر یہاں بہت دن رہے. تو ہم نے کہا کہ یہاں ویرانے میں کر کیا رہی تھی فوج؟ کہنے لگا کہ جناب جب نواب مظفر خان آف کالا باغ، وہ جو بڑا گھر تھا کالا باغ کا ہے، بلکہ نواب مظفر خان کو یہیں نزدیک میں وہ پتہ نہیں شکار کھیلنے گیا غریب یا کیا کرنے گیا، اس بیچارے کو گولی مار کے مار دیا. دشمنیاں تو ایسے صاحب لوگوں کی بہت ہوتی ہیں. تو وہ نواب مظفر خان کو مارا گیا. تو اس کے بعد فوج یہاں پہ آ گئی کچھ امن امان قائم کرنے کے لیے. پتہ نہیں کنہ کو کیتا نہیں کیتا یہ سانوں نہیں پتہ، لیکن وہ ناس مار گئے اس کا سارے کا. اچھا، اور پھر وہ ہمیں کہنے لگا کہ جناب اب آپ ایسا کریں کہ یہ آپ نے جو ٹوٹ پھوٹ ساری دیکھ لی ہے، یہ تو دیکھ لی، اب آپ وہ اوپر چلے جائیں پہاڑی کے اوپر. وہاں ایک وہ چھتری سی لگی ہوئی تھی، ٹین کی چھتریاں جیسے پارکس میں لگ جاتی ہیں. تو کہنے لگا وہ چھتری پہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو پورا سمجھ آ جائے گی کہ کالا باغ ڈیم بننا، وہ جو بیراج بننی تھی، جو کہ کراس ریور جو سٹرکچر تھا وہ کہاں بننا تھا. کہنے لگا سفید پتھروں کی لکیر سے آپ کو پتہ چلے گا. تو پھر ہم اوپر گئے اور یہ جو آپ کو فور گراؤنڈ میں بالکل کیمرے کے سامنے سفید پتھروں کا ایک ڈھیر دکھ رہا ہے، اور اگر آپ پیچھے دیکھتے جائیں تو یہ سفید پتھروں کا ڈھیر ہے. یہ بقول چوکیدار کے، اب ہمیں نہیں پتہ، اور چوکیدار بھی میرے جتنا ہی انجینئر تھا نا، پتہ نہیں یہ کیا تھا، لیکن وہ کہتا ہے جی یہ جو پتھروں کی لکیر ہے یہاں پہ وہ کراس ریور سٹرکچر ہونا تھا جس کے پیچھے پھر پانی رکنا تھا. اور بتایا جاتا ہے کہ پانی اگر رکتا تو وہ تو بہت سارے گاؤں شہر ڈوب جاتے، بلکہ نظام پور جو کہ ضلع نوشہرہ کا ایک آبادی ہے، دریا کے عین کنارے کے اوپر ہے، وہ بتایا گیا تو یہی گیا تھا کہ نظام پور تک سب کچھ ڈوب جائے گا. بنا کچھ نہ، ہوا کچھ نہ، بس یہ جو ویرانہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پھٹے ٹوٹے ہوئے، یہ گھر ویران، یہ اکوموڈیشن جو اتنی اعلیٰ بنی ہے جس کا کوئی کام نہیں ہے، اب کوئی اس کا مصرف نہیں ہے، یہ بن گیا. اور مشینری لگ گئی، ٹیسٹنگ ہو گئی، زمین سے کور نکال کے مٹی کے ان کی ٹیسٹنگ ہوئی، کیا کچھ ہوا، کتنا پیسہ لگا. لیکن پھر جو ہمارے دیس کے جو طریقے ہیں اور یہ جو مختلف صوبے ہیں، ہر کوئی تو ایک دوسرے سے دشمن میں لگا ہوا ہے. صرف ہم پنجابی جو ہیں وہی ہم اصلی محب وطن ہیں، باقی سارے غدار ہیں. ہمیں تو یہی سمجھ میں آتی ہے، دیکھتے ہیں جب ہم کہ کیا کر رہا ہے جو ریاست ہے ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے، تو پھر تو یہی لگتا ہے کہ شاید سارے ہی دشمن ہیں سوائے ہم پنجابیوں کے. تو نہ پھر کالا باغ ڈیم بنا اور یہ ویرانہ اسی طرح رہ گیا. اگر آپ کبھی وہاں جائیں تو وہاں خاموشی ہے،
کوئی گاڑی گزر جائے تو گزر جائے، اس کا شور ہوگا، ورنہ وہاں پہ بالکل خاموشی ہے، اور ہوا جو ہے وہ میسکیٹ اور یوکلپٹس کے پیڑوں کے اندر سے جو گزرتی ہے تو اس کی سرسراہٹ کی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے۔ باقی اب مجھے یہ نہیں پتہ، 19 سال گزر گئے مجھے وہاں گئے ہوئے، اور یہ جو مشینری تھی اور یہ جو لوہا اتنا تھا وہ کسی فاؤنڈری میں پہنچا کہ نہیں، اس کی پھر گرلیں بنا کے پارکوں کے اوپر لگائی گئیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے لگ گئی ہوں، کیونکہ کافی سارا لوہا پڑا ہوا تھا جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھ چکے ہیں۔ تو کب کچھ صحیح ہوگا یہ ہمیں نہیں پتہ۔